السلام علیکم دوستو. Acknowledging knowledge. دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس اب تک دنیا کو کافی نقصان پہنچا چکا ہے. اس وائرس کے سب سے زیادہ اثرات انسانی زندگی پر پڑے ہیں. دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہونے کی وجہ سے خوف کی علامت بن چکا ہے. اس لیے اس وائرس نے نہ صرف انسانی زندگیوں کو متاثر کیا ہے بلکہ دنیا کی معیشت کو بھی بری طرح ہلا کر رکھ دیا ہے. اس وائرس کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے منفی اثرات کافی عرصہ تک دنیا کی معیشت پر پڑیں گے، جس کی وجہ سے دنیا ایک بڑے اکنامک کرائسس سے دوچار ہونے جا رہی ہے. دوستو اگر یہ کہا جائے کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے جو اکنامک کرائسس پیدا ہوں گے وہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے اور دنیا کرونا کی بجائے بھوک اور افلاس کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوگی، تو یہ بات کسی صورت غلط نہ ہوگی. اگر کرونا وائرس کے پہلے کی دنیا کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ دسمبر 2019 تک دنیا کی معیشت نے کل 87 ٹریلین ڈالرز بنائے، جس میں سے 31.58 ٹریلین ڈالرز صرف بر اعظم ایشیا نے بنائے. 22 ٹریلین ڈالرز کے ساتھ یورپ دوسرے نمبر پر رہا اور امریکہ نے اکیلے 20.6 ٹریلین ڈالرز بنائے. اس وقت تک ایشیا دنیا کا سب سے بڑا اکنامک ہب بن چکا تھا اور 2020 تک چائنا کے اکنامک پاور بننے کے بعد ایشیا دنیا کا سب سے بڑا اکنامک گروتھ پلیٹ فارم بن جاتا. یورپ بھی اکنامک گروتھ کی اس دوڑ میں ایشیا کے پیچھے آ رہا تھا. امریکہ اکیلے ہی دنیا کی اکانومی کا 15% کا حامل بن چکا تھا. دنیا کی اس بڑھتی ہوئی ترقی میں اس کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. دوستو اکانومی کی یہ دوڑ اصل میں امریکہ اور چائنا کے درمیان تھی. امریکہ جو کہ 21 ٹریلین ڈالرز کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور تھا، جبکہ چائنا 14 ٹریلین ڈالرز کی اکانومی کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھا. چائنا کی ایکسپورٹس کی گروتھ امریکہ سے بہت آگے جا چکی تھی. 2019 تک چائنا 2.49 ٹریلین ڈالرز ایکسپورٹ سے کما رہا تھا، جبکہ امریکہ نے 2.50 ٹریلین ڈالرز ایکسپورٹ سے کمائے. لیکن چائنا کی ایکسپورٹس گروتھ امریکہ سے بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے امریکہ کو کافی مشکلات کا سامنا تھا. 2020 کے آنے کے ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان ہو گیا کہ شاید اب چائنا دنیا کی اکنامک پاور بھی بن جائے. لیکن کرونا وائرس کے آنے کے ساتھ ہی سب کچھ بدل گیا. ہر ملک اس وقت اس وبا سے جنگ لڑ رہا ہے. کرونا وائرس سے ورلڈ اکانومی کو جو نقصان ہوا وہ شاید آرام سے نہ چکتا ہو سکے. دوستو دنیا کی 1/3 سپلائی چائنا سے آتی ہے. اس وبا کے پھیلتے ہی چائنا کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری
بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اور اس کا اثر پوری دنیا کی سپلائی لائنز پر جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن، جو کہ کسی بھی ملک میں کرونا سے بچاؤ کا واحد حل ہے، اس کی وجہ سے کرونا میں مبتلا تمام ممالک میں بڑے پیمانے پر معاشی سرگرمیاں ختم کر دی گئی ہیں، اور اس وجہ سے آئل یعنی پیٹرول کی ڈیمانڈ بھی کافی حد تک کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آئل انڈسٹری شدید مندی کا شکار ہے، یہاں تک کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ دوستو، لاک ڈاؤن کے باعث دیگر بڑی انڈسٹریز کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جن میں سروسز، ایئر لائنرز، ہوٹلز اینڈ ٹورزم سر فہرست ہیں۔ انڈسٹری کے بحران کی وجہ سے بے روزگاری عروج پر پہنچ چکی ہے۔ بڑے بڑے ممالک کی عوام میں دن بدن بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ امریکہ جیسے طاقتور ملک میں بے روزگار افراد کی تعداد تقریباً 70 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چھوٹے یا غیر ترقی یافتہ ممالک میں اس کے اور بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ کرونا وائرس سے ہونے والی معاشی تباہی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وبا کے پھیلنے کے صرف 21 دن بعد ہی دنیا کی GDP کی شرح 20% سے نیچے آ گئی ہے، اور اس کی گراوٹ میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ وائرس دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، اور اب پوری دنیا اس وائرس سے بچاؤ، اس کے علاج اور اس کے مکمل خاتمے کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ دوستو، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ایکنالوجنگ نالج۔